تاریخ پڑھے، قرآن پڑھے، ہر نبی کا واقعہ پڑھے. بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی عمر کے لحاظ سے ابھی اتنے بڑے نہیں بنے ہیں، لیکن اپنے والد سے وقتاً فوقتاً بحث کرتے ہیں. آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں؟ قوم تک، بادشاہی وقت تک بات پہنچتی ہے، وہاں مناظرہ ہوتا ہے. چونکہ یہ بابل شہر میں ار کا علاقہ ہے، عراق میں بابل قدیمی شہر تھا، اس کے قریب یہ کوفہ سے ذرا فاصلے پر ہے، تو اس علاقے کا واقعہ ہے. چونکہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کواکب کی یعنی کہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے. مصر والے اور دریائے فرات کے کنارے پہ رہنے والے لوگوں کا ایک تصور تھا کہ دریائے نیل کے اندر خزانے ہیں سونے کے. دریائے فرات میں عراق والوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں اندر خزانے ہیں، تو جب ہم ستاروں کی عبادت کریں گے یا ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس دریا کا رخ موڑ دیں گے اور وہ خزانے نکال لیں گے. مصریوں کا بھی یہی اعتقاد تھا، بابلیوں کا بھی یہی اعتقاد تھا. تو وہ انہوں نے ان سیاروں کو اور ستاروں کو اپنا معبود قرار دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ان سے بحث کرتے ہیں، اچھا تو آپ سمجھتے ہیں یہ ستارہ میرا خدا ہے؟ اور جب ڈوب جاتا ہے کہتا ہے یہ کیسا خدا ہے ڈوب گیا. اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ چاند میرا خدا ہے، یعنی ہمارا آپ لوگوں کا. جب وہ ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو ڈوب گیا، کیسے خدا ہے؟ اب خدا چلا گیا اور پیچھے بات صحیح چل رہی ہے، ملک میں نہ وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، نہ کوئی ہے، اور ملک چل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر سربراہ کے گھر نہیں چل سکتا ہے، اتنی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ سورج میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، دیکھتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ اپنی تمازت کو نہیں بحال رکھ سکتا. صبح اس کی کرنیں کمزور ہوتی ہے، ڈوبتے وقت اس کی کرنیں کمزور ہو جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے خود. کیسا خدا ہو سکتا ہے جو ڈوبتا ہو؟ ایک عقل کا تقاضا تو ہے نا، عقل مند آدمی جب سوچے. اللہ تو وہ ہے کہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے. یہ ان کا نہیں، ہر نبی کا. پاک ہوتے ہیں، انتہائی پاک باز ہوتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. اب لوگ جا رہے ہیں، ان کا ایک جو ہے نا ایک تہوار ہوتا تھا، اس میں جاتے تھے اور اپنے بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے کہ یہ مبارک ہو جاتی ہیں. اب ابراہیم سے علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے نا، آپ ہمارے بتوں کے بڑے سخت خلاف ہے اور آپ کے اندر جو ہے نا انتہا پسندی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، آپ چلے، ہمارا یہ رواج تو دے کہ آپ کو مزہ آئے گا. اب چلتے چلتے انہوں نے عذر پیش کیا اور نہیں گئے. اب لوگ جب چاہتے ہیں نا تو پھر وہ کیا کرتے، صبح کھانے، عمدہ کھانے پکا کر کے لاتے، بتوں کے آگے رکھتے، شام کو آتے تو کہتے یہ مبارک ہو گیا ہے، تو پھر وہ خردے کھاتے اور یہ سمجھتے کہ ہم نے مبارک کھانا کھایا، ہمارے بتوں نے اس کو مبارک بنایا. اب انہوں نے کلاڑا لیا اور سب کی گردنیں اڑا دی، اور پھر وہ کلاڑا لے کر کے بڑے بت کی گردن میں ڈالا. شام کو لوگ آگے دیکھا، ہمارے بت گدا سارا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا. کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ادھر ایک مستبی شخص ہے، ایک لڑکا ہے، یقال له ابراہیم، ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بادشاہ نے بولا آپ نے کیا؟ تم نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کیا؟ یار یہ بڑا والا ہے، ان سے پوچھو نا اگر یہ بات کر سکتے ہیں. تو کہتے وہ گردن نیچے کر کے سر جھکا کے سوچنے لگے واقعی یار ہم کتنے احمق لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوہ،
بدبختی غالب آ گئی. پھر کہا ہم اپنے خداؤں کی مدد کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں. پھر وہی مشہور واقعہ ہوا کہ آگ جمع کر دی گئی وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ بچپن سے ان کا حال یہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے شرک سے، کفر سے. کبھی ایسا موقع نہیں آتا ہے کہ وہ کام جو انسانی طبیعت گوارا نہیں کرتی